سو عزیزو، آئیے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں۔ میرے ساتھ نکالیے گا مرکز کی انجیل، مقدس مرکز، اس کا 4 باب اور 35ویں آیت سے 41ویں آیت تک مطالعہ کریں گے۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ سب کہہ سکتے ہیں آمین۔ آمین۔ سو عزیزو، آج اس آیت نے مجھے متاثر کیا۔ 41ویں آیت، اور وہ نہایت ڈر گئے، آپس میں کہنے لگے، پس یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کا پانی اور ہوا بھی حکم مانتے ہیں؟ یہ کون ہے جس کا پانی اور ہوا بھی حکم مانتے ہیں؟ میرے عزیزوں، دنیا یسوع مسیح کو پہچاننے سے قاصر ہے، اور دنیا یسوع مسیح کو جب پورے طور پر جان جاتی ہے تو وہ چشمے، زندگی کے چشمے، برکتوں کے چشمے اور ہر طرح کی پاور، کثرت کی زندگی ان زندگیوں میں جاری ہو جاتی ہے۔ کن زندگیوں میں؟ جو یسوع مسیح کو جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں۔ سو یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ سوال یہاں یہ ہے، یہ کون ہے کون جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کا ہوا اور پانی بھی؟ یہ اس کے اپنے لوگ ہیں۔ صرف اس پر غور کیجیے، یہ شاگرد ہے، رسول ہے، جو سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، جنہوں نے معجزے دیکھے، جنہوں نے لوگوں کو روٹیاں کھلائی، جنہوں نے بدروہیں نکالی اور اسے نکالتے دیکھا، جنہوں نے مردے زندہ ہوتے دیکھے، تو ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے جس کا پانی اور ہوا بھی؟ میرے عزیزوں، بائبل اس کا جواب دیتی ہے، اور ہم جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ کلام کہتا ہے یہ وہی ہے جس کے کہنے سے عالم پیدا ہو گئے، یہ وہی ہے جس کے کہنے سے روشنی ہوگی اور دنیا میں روشنی، اور میرے عزیزوں دن رات بدل گئے۔
جس نے میرے عزیزوں کہا کہ پانی سے جدا ہو کر فضا ہو جائے، تو اس کے کہنے سے آسمان پر ستارے چمکنے لگے اور زمین نظر آنے لگی۔ یہ وہی ہے جس نے کہا کہ پانی آبی حیات کو پیدا کرے، تو تمام آبی جانور مخلوق پیدا ہو گئی۔ ہاللیلویا، یہ وہ ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے، جب اس نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا، اور انسان گناہ میں گر گیا اور انسان خدا سے دور ہو گیا، اور اس نے جسم لیا، اور میرے عزیزوں، جو کہ انسان کو اس کا گناہ جب قربانیوں، بکرے، چھتروں سے بچا نہ سکتا تھا، وہ خود برے کی صورت میں ظاہر ہوا اور صلیب کا دکھ سہا، صلیب پر بنی نوع انسان کے لیے جان دی، صلیب پر میرے عزیزوں مر گیا، لیکن موت، قبر کو میرے عزیزوں فتح کر کے تیسرے دن مردوں میں سے۔ آج یہ جاننے کی ضرورت ہے، آج مسیح کو میرے عزیزوں جاننے کی ضرورت ہے، وہ کون ہے۔ میرے عزیزوں، عزیز بہن بھائیوں، آج مجھے اور آپ کے لیے، آپ کو بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہے کون، یہ ہے کون۔ اور پھر لکھا ہے یہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا، یہ الفا اور اومیگا ہے، اور یہ سلامتی کا شہزادہ، اور یہ لکھا ہوا، یہ پڑھتے رہے یہ ساری باتیں، تو پھر بھی کہتے ہیں یہ کون ہے جس کا پانی اور ہوا بھی حکم مانتے ہیں۔ سو سوال پیدا ہوتا ہے، یہ شاگرد جب یہ کہیں، اس کے لوگ یہ بات کہیں، اور جب اس کے پیچھے چلنے والے کہیں کہ یہ کون ہے، اور یہ 3 سال سے اس کے ساتھ ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو گئے، اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے خاندانوں کو بھی انہوں نے چھوڑا، لیکن ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون ہے جس کا ہوا اور پانی حکم مانتے ہیں۔ میرے عزیزوں، غور طلب بات ہے، اور لیکن وقت آیا کہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے کہ یہ کون ہے۔ سوچنے کی بات، اتنا عرصہ اس کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ابھی بھی جانتے نہیں کہ وہ کون ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی چیلنج ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ ہم اپنے نجات دہندہ کو کتنا جانتے ہیں، ہم نے اسے کیا جانا ہے اور کس طرح سمجھتے ہیں۔ اور عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ بدروہیں اس کے نام سے نکلتی ہیں، معجزات اس کے نام سے ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند اس کے ذریعے سے، یسوع مسیح کے ذریعے سے کیا کیا عجیب کام کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ بھی جن کی زندگی میں خدا نے کام کیا ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، کوئی تجربہ ملا ہوتا ہے، رہائی ملی ہوتی ہے، نجات ملی ہوتی ہے، شفا ملی ہوتی ہے، کسی وقت وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے یہ کون ہے۔ عزیزوں، جب یسوع خدمت کرتا تھا، بڑے یسوع نے معجزے کیے۔ یسوع جب کیسریا فلپی میں آیا، کیونکہ یہ لوگوں کے سوال تھے، لوگ جان ہی نہیں سکے تھے، تو اس نے شاگردوں سے پھر سوال کیا، لوگ ابن آدم کے بارے کیا کہتے ہیں؟ تو کیا جواب آئے؟ کیا خیال تھے لوگوں کے؟ کسی نے کہا
یہ وہ ہے، یہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے۔ کوئی کہنے لگا یہ تو اختیار کے ساتھ بولتا ہے، یہ ایلیا ہو سکتا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا اس کے اندر ترس بڑا ہے، یہ یرمیا ہو سکتا ہے۔ تو یسوع نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ یہ چرچ ہے۔ یہ پھر چرچ کے ساتھ سوال، اس کے لوگوں کے ساتھ سوال کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو؟ پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا مبارک ہے تو شمعون بر یونا۔ کیوں؟ کہ تو نے یہ بات جان لی ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ جواب آیا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات تیری طرف سے نہیں، یہ جسم کی نہیں، یہ عقل کی نہیں، بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر، میں بھی یہ کہتا ہوں اس بات کی بنا پر تیرے اندر یہ بات آ گئی، میں اپنا چرچ بناؤں گا، کلیسیا بناؤں گا، اس پر عالم روا کے دروازے غالب۔ کس پر؟ بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں، جس نے جان لیا ہے کہ یسوع کون ہے۔ عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ جو جان گیا کہ یسوع ہے کون، جو جان گیا، میں اسے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا۔ کس کو؟ جو جان گیا کہ یسوع ہے کون، وہ زندہ خدا کا بیٹا، جس کو یہ سمجھ آ جائے گی میں اسے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا۔ وہ زمین پر کھولے گا، زمین پر بند کرے گا۔ ہاللیلویہ! اس لیے مسیح کو جاننا میرے اور آپ کے لیے، میرے عزیزو، اہم ہے۔ اور اس کا جواب میرے عزیزو، جب ہم ایماندار ہیں، جب ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جب کوئی کہے وہ کون ہے، تو جواب کس کے پاس ہونا چاہیے؟ میرے اور آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے کہ یسوع ہے کون۔ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیں، جو یسوع مسیح کو جان گیا ہے، پہچان گیا ہے، اس کے پاس نجات ہے۔ کس کے پاس؟ جو یسوع مسیح کو، اس کے پاس زندگی ہے۔ کس کے پاس؟ جو اسے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح نے خود یہ کہا، یوحنا 17 باب 30 آیت، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، اے باپ جسے تو نے بھیجا ہے، لوگ اس کو جانے۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھ واحد خدا کو اور جسے تو نے بھیجا ہے لوگ جانے۔ اس کا مطلب ہے اس کے پاس نجات ہے، اس کے پاس زندگی ہے، اس پر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ اور یہ جاننا میرے اور آپ کے لیے کتنا اہم ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو کیسے جانیں؟ ہم اس کو کیسے جانیں؟ اس کی پہچان میرے اور آپ کے لیے اتنی اہم ہے، لیکن ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اور میرے عزیزوں، شاگردوں کو 3 سال ہو گئے، شاید چرچ میں زندگیاں بیت جاتی ہیں، 20 30 50 سال، لیکن شاید بعض لوگوں نے ابھی بھی اسے نہ جان سکے۔
نہ پہچان سکے اور ہمیں اس کے ساتھ وقت گزارنے سے، کس کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اس کے قریب رہنے کی ضرورت ہے، اس کی باتوں سے، اس کی گفتگو سے، اس کی گفتار سے، اس کے کردار سے ہم اس شخص کو بہتر طور پر کیا کرتے ہیں؟ جان سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز، اگر ہم خدا کو پورے طور پر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے قریب قریب رہنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا اور اسے پہچاننا ہوگا۔ اور میرے عزیزو، ہم ایک عورت کے بارے جانتے ہیں جس کو پہچان آ گئی یسوع مسیح کی۔ تو ہوا کیا؟ سامری عورت، وہ بھی پہلے عام پبلک کی طرح یا ہماری طرح ہی جانتی تھی۔ جب یسوع اس کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ یہودی ہے۔ یہ کون ہے؟ جب تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو تھوڑا سا اضافہ ہوا، کہنے لگی یہ کوئی نبی تو نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا؟ جب یسوع مسیح نے آگے پیچھے سب کچھ بتا دیا، اس کا حال، اس کا ماضی، اس کا فیوچر، اس کی دماغ کے طبق روشن ہو گئے، کہنے لگی یہ تو باتیں یسوع مسیح نے بتانی ہیں۔ ہاللیلویا! پھر لکھا ہے، لیکن جو بات بیچ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یسوع نے جب اس سے پانی مانگا تو اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے؟ تو یسوع نے ایک جملہ کہا، اگر تو جان جاتی، اگر تو پھر کیا ہوتا؟ تیرے اندر میں تجھے وہ زندگی کا پانی دیتا، تو کبھی 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 پیاسی، وہ پانی تیرے اندر زندگی کا چشمہ بن جاتا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس لیے میں کہتا ہوں یسوع مسیح کو جاننا یہ ہمیشہ کی زندگی، اور زندگی کے چشمے اسی وقت پھوٹیں گے، زندگی کے دریا اس وقت ہماری زندگی سے جاری ہوں گے، کثرت کی برکتیں اس وقت ہماری زندگی میں جاری ہوں گی۔ ہم خدا کی ان برکتوں کو، ان نعمتوں کو، روح القدس کی میرے عزیزوں پاور کو اس وقت انجوائے کر سکیں گے جب ہم یسوع مسیح کو کیا کریں گے؟ جان جائیں۔ اگر تو جانتی، جو تیرے سامنے کھڑا ہے، جو تجھ سے پانی مانگتا ہے، تو اس سے مانگتی تو وہ تجھے ایسا پانی دیتا جو تیرے اندر زندگی کے لیے چشمہ بن جاتا۔ ہاللیلویا! لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو جانتی تو آج انہی لوگوں کی زندگی کے چشمے خشک پڑے ہیں، انہی لوگوں کی زندگیاں خشک ہیں جنہوں نے ابھی تک یسوع کو پورے طور پر جانا نہیں، جنہوں نے ابھی تک یسوع کو پہچانا نہیں۔ لیکن یہ وہ یسوع مسیح کو جان گئی، یسوع مسیح نے اسے بتایا نہیں کہ میں مسیح کو لے کر بھاگ گئی، تو ہوا کیا؟ اب ہر ایک کو بتا رہی ہے کہ مجھے یسوع مل گیا ہے، مجھے کرسٹس مل گیا ہے، مجھے مسیح مل گیا ہے، مجھے مسیح مل گیا۔ گھر ملی جگہ انجیل ہے، کڑاوی تھے۔ اب اس کی زندگی دیکھیں، وہ جو ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، اور کوئی کریکٹر نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی اس سے فیلوشپ نہیں کر سکتا، لیکن جب مسیح کو جان گیا، پورا دا پورا شہر اودی لیڈر مسیح کے پاس آ گیا۔ ہاللیلویا! جاننا، مسیح کو پہچاننا، یہ ہے کون؟ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ، یہ اہم
اچھا، شاگردوں کو یسوع مسیح نے کہا آؤ پار چلو، کی کرو، تو آگے لفظ ہے وہ بھیڑ کو چھوڑ کر، اس کا مطلب بڑی بھیڑ بھی ہے۔ اصل میں یہ باب ایک بھیڑ سے شروع ہوتا ہے۔ یسوع جب گلیل کی جھیل پر آیا، لکھا ہے کہ بڑی بھیڑ جمع ہو گئی، بڑی بھیڑ۔ تو جب وہ کلام کر چکا تو یسوع نے شاگردوں کو کہا آؤ پار چلیں، لکھا ہے وہ بھیڑ کو چھوڑ کر، بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا یسوع تو نے کہا پار چلے، لیکن ہم تجھے ساتھ لے کر چلیں گے۔ انہوں نے جس حال میں تھا بھیڑ کو چھوڑ دیا۔ اگر کوئی یسوع مسیح کو جاننا چاہتا ہے، اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ بلیسنگ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک اصول یہاں پر بھیڑ دنیا کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا کی بھیڑ میں ایک گیت گاتے ہیں نا، کیوں کھو رہا ہے بھیڑ میں، ہم کھو گئے۔ بھیڑ کی وجہ سے ہم، میرے عزیزو، اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں، خدا کو بھی بھول گئے ہیں۔ لیکن بھیڑ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں مسیح کو جانیں، مسیح کے ساتھ چلیں اور یسوع کو ساتھ لے کر چلنے میں اور اس کو جاننے میں، میرے عزیزو، ایماندار اس کے بغیر اس کی زندگی، میرے عزیزو، خالی خشک، کوئی برکت نہیں، کوئی بلیسنگ نہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور میرے عزیزو، تو پھر ہمیں ضرور ہے کہ بھیڑ میں سے نکلنا ہوگا۔ اور میرے عزیزو، بعض ایماندار، بہت سے لوگ بھیڑ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن یسوع کو بھی جاننا چاہتے ہیں، یسوع کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھیڑ کو نہیں چھوڑتے۔ اور آج وہ ورشپ بھی کرتے ہیں، پریچنگ بھی کرتے ہیں، ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو رہتے بھیڑ میں ہیں۔ اور لیکن یسوع دور دور، میرے عزیزو، ان کے ساتھ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ بھیڑ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ عزیزو، ہمیں یسوع کے ساتھ چلنا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو، میرے عزیزو، یاد رکھیں، لوگ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ یہ شاگردوں کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے وسیلے بھی بدروہیں نکلتی ہیں، یہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس آ کر کیا کہنے لگے؟ جناب، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کن کو کہہ رہے تھے؟ شاگردوں کو۔ وہ کہہ سکتے تھے ہم نے بڑے بڑے معجزے کیے ہیں، بھائی بدروہیں نکالی ہیں، یہ کیا ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزو، لوگ ہماری پریچنگ، لوگ ہماری ورشپ سے بڑھ کر، لوگ ہماری خدمت سے بڑھ کر، لوگ ہماری شخصیت سے بڑھ کر، وہ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج جو بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ یسوع مسیح کو دیکھیں۔ اور میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ وہ خود ہمارے ذریعے سے لوگوں سے بولے، لوگوں سے وہ خود کلام کرے، لوگوں کو خود شفا دے، لوگوں کو آزاد کرے، لوگوں کو نجات دے۔ ابتدائی کلیسیا کے حوالے سے پڑھتے ہیں، وہ بہت جلد سمجھ گئے۔ لکھا خدا ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ کن کے ساتھ؟
ابتدائی کلیسیا کے ساتھ. دوسرے باب میں لکھا ہے جو نجات پاتے تھے خدا ان کو ہر روز کلیسیا میں ملا دیتا تھا. کون؟ خدا. خدا ہمارے ساتھ ساتھ. جب ہم اسے جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، اس کے حضور چلیں گے، اس کے قدموں میں رہیں گے، اس کی حضوری کو میرے عزیزو فیل کریں گے، تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا. اور لکھا ہے وہ بھیڑ کو چھوڑ کر. پہلی بات، ہم بھیڑ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، بھیڑ کو اس کے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں بھیڑ کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سی بھیڑ ہے کہاں پر. سو آج میں آپ سے درخواست مودبانہ خداوند میں ہوتے ہوئے صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع آپ کے ساتھ ہوگا تو خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہوگی. یسوع آپ کے ساتھ ہوگا تو اس کی پروٹیکشن آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی حفاظت ہوگی. یسوع آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ خوشحال ہوں گے. یسوع آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ امپاور ہوں گے. تو یہ بھیڑ ساتھ ہوئی، پھر یسوع ساتھ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں، یہ برکتیں ساتھ نہیں ہوں گی. یسوع آپ کے ساتھ ہوگا تو میرے عزیزو آپ بلیسفل زندگی بسر کریں گے. اور جب میرے عزیزو جہاں بھی آپ جائیں گے یسوع آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ فتح مند زندگی بسر کریں گے، کبھی ناکام نہ ہوں گے. تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے. میں آپ کو موسیٰ کی بات بتانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں، صرف یاد دہانی. ان کے لیے خدا موسیٰ سے بات کر رہا تھا، اے موسیٰ ان کو لے جا اس ملک میں جس کا وعدہ میں نے ان کے باپ دادا ابراہم سے کیا، وہ ملک جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، جس کی کھانے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کی. خروج 33 باب. کیونکہ تم گردن کش قوم ہو، یہ لفظ آیا تم، اس لیے میں تمہارے ساتھ. دوسری وجہ کیا تھی؟ جب مصر سے نکلے ملی جلی بھیڑ، بھیڑ کی لفظ ملی جلی، انہوں نے نال کھینچی لے ہوتے ہیں، آ جاؤ بلیسنگ ہے، آ جاؤ. لیکن لکھا ہے وہ طرح کی حرص کے گناہ میں مبتلا رہے، یہ بھیڑ. لیکن شاگردوں کا ویل فیصلہ لکھا ہے وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو گئے. یہ سارا سرکشی، یہ ساری بغاوتیں، یہ سارا بڑبڑانا، یہ بھیڑ کی وجہ سے، یہ ان کے سبب سے. خدا نے کہا میں تمہارے درمیان نہیں چل سکتا کیونکہ تم ایک گردن کش قوم ہو. میں تمہارے ساتھ چلوں تو کہیں ایسا نہ ہو کسی وقت غصہ آ جائے، میں تمہوں پالک کی کر دیں، فنا کر دوں. تو یہ بات ہے، میں نے قسم کھائی ہے بھائی، میں نے ان کے باپ دادا سے کیا کھائی ہے، اس کا مطلب تھا میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ان کو پہنچانا ہر حال میں ضرور ہے اس ملک میں جہاں دودھ اور تے میں اپنا فرشتہ تیرے نال ٹور دینا. وہ تیرے اگے وہی کام کرے گا جڑے میں کرنا، کسی چیز کی کمی بھی نہ آئے گی، سب کچھ وہی ہوگا. لیکن میں تیرے ساتھ نہ ہوں گا، میں تیرے ساتھ. سو موسیٰ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر گزاری. خداوند شکر، تیرا فرشتہ ہمارے ساتھ، تیرا فرشتہ ہمارے درمیان کام کر رہا ہے.
تیرے فرشتے سے بھی وہی کام ہو رہے ہیں. کیا ہوا؟ انہیں کیا کہ تو نہیں چاہتا تو تیرے فرشتے بھی نہیں چاہتے. تو ساتھ نہیں چلے گا تے دودھ شہد والا ملک بھی نہیں چاہتا. تو ساتھ نہیں چلے گا تو کوئی برکت بھی نہیں چاہیے. پھر بہتر ہے یہ سانو ایسے بیابان چی رہن دے. خداوند ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے تیرے سوا ہم ایک قدم بھی آگے نہیں جائیں گے. اگر تو نہیں جائے گا تو مجھے تیرا فرشتہ بھی نہیں چاہیے, مجھے صرف تو چاہیے. مجھے برکت بلیسنگ بھی نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے. ہمیں وہ دودھ شہد والا ملک بھی نہیں چاہیے, ہمیں تو چاہیے. کیوں؟ ارے یسوع ہوگا تو فرشتے بھی ہوں گے, یسوع ہوگا تو برکتیں بھی ہوگی, یسوع ہوگا تو دودھ شہد والا ملک بھی ہوگا, یسوع ہوگا تو معجزات بھی ہوں گے, یسوع ہوگا تو برکتیں بھی ہوں گی. ہاللیلویہ. تو یہ میرے عزیزو, اس لیے مجھے اور آپ کو پہلی بات اس کو جاننا ہے, دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. آج صبح میرے عزیزو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, ہمیں بھیڑ کو چھوڑنا ہوگا, الگ ہونا. اور یہ بھیڑ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے, یہ بھیڑ دو شخص بھی ہو سکتے ہیں. کلام میں زبور میں کیا پڑھتے ہیں؟ مبارک ہے وہ شخص. کیسے چھوڑنا ہے؟ طریقہ بتایا گیا ہے. وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں پہلے ہوں دی سیٹنگ دے, پھر بندہ آگے بڑھ جائے. دوسری گل کی نہیں ہے, کھڑا نہیں ہوں, پھر چلنا. جو تھوڑی تھوڑی سیٹنگ, پھر ان کے ساتھ کھڑا, پھر سارے کامیاں نیا ٹھیک ہو. سو بھیڑ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو ورگ لا رہا ہے, آپ کو میرے عزیزوں غلط طرف لگا رہا ہے. اور لکھا ہے یہاں اور کشتیاں بھی تھیں اور کئی لوگ اور بھی تھے, اور لوگوں کو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں. اور یاد رکھیں, لیکن اگر یسوع لکھا ہے ان کے ساتھ تھا تو کتنا اہم. لکھا ہے وہ جا رہے تھے پار, طوفان آ گیا. یہ آ گیا, یہ آندے نے. اے خداوند, ہم ہلاک ہوئے چاہتے ہیں. ہم کیا ہو رہے ہیں؟ تو یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے صرف کہا, لکھا ہوا کو ڈانٹا, تھم جا, اور پانی کو کہا چپ ہو جا, خاموش. لکھا ہے اسی وقت ہوا تھم گئی اور پانی موجاں جو شور مچا رہی تھی خاموشی ہوگی. لکھا ہے بڑا امن ہو گیا. ہلیلویہ. میرے عزیزو, یہ فائدہ ہے یسوع ساتھ ہو. اس دنیا میں طوفان اٹھتے رہتے ہیں, اس دنیا میں مخالفتوں کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں, مشکلوں کے طوفان آتے ہیں, بیماریوں کے طوفان آتے ہیں, بدروحوں کے طوفان آتے ہیں, بے روزگاری کے طوفان کھڑے ہیں, اور نہ جانے کیسی کیسی آندیاں, کیسے کیسے طوفان. ممکن ہے یہ جو میرے عزیزو اس وقت فلڈ ہے, اسی طرح کے طوفان. لیکن یسوع اگر کشتی میں نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتے. لیکن یسوع موجود ہے تو امن ہے. طوفانوں میں بھی, مشکلوں میں بھی وہ خاموش کراتا ہے, وہ تھما دیتا ہے, وہ ہماری زندگی میں امن برپا کر دیتا ہے. اور عزیزو, ہمیں اس بات کو غور سے دیکھنا ہے. وہ اگر ہمارے ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں, جب یسوع نے یہ کہا آؤ پار چلے, ایک بات یہاں سے نکلتی ہے
کیا یسوع کو علم نہیں تھا؟ کیا یسوع کا علم محدود تھا کہ راستے میں کیا آ جائیں گے؟ طوفان آ جائے گا؟ اور اگر علم تھا تو وہاں رک جانا چاہیے تھا. یہ دانش مندی تھی. کہتے ہیں بھئی آج ہم نہیں جائیں گے، صبح چلے جائیں گے، رات کو بڑا طوفان آنے والا ہے. ایسا کوئی انسان ہوتا تو ایسے ہی کرتا. لیکن یسوع کے راستے طوفان نہیں روک سکتے. یسوع جہاں جانا چاہے گا طوفان تھم جائیں گے. یسوع کے راستوں میں طوفان رکاوٹ نہیں بنتے، یہ ہمارے راستوں میں رکاوٹ بنتے ہیں. اگر یسوع کے ساتھ چلیں گے تو طوفان آئیں گے، یہ نہیں کہ طوفان نہ آئیں گے. مخالفتوں کے طوفان اٹھیں گے، دکھوں کے طوفان اٹھیں گے، بیماریوں کے طوفان اٹھیں گے. لیکن ان سب طوفانوں کو میرے عزیزو یسوع ساتھ ہے تو خاموش کرائے گا. ہاللیلویا. آپ کے سارے طوفان تھم جائیں گے. لیکن آج آپ کا طوفان کیا ہے؟ آج کوئی بیماری کا طوفان میں سامنا کر رہا ہے، کوئی بے روزگاری کے طوفان کا سامنا کر رہا ہے، کوئی کسی کا اور مسئلہ ہے. لیکن آج آ جائیے یسوع کے پاس، اسے جاننا شروع کیجئے. وہ ہے آپ کے سارے طوفانوں کو تھما دینے والا. آئیے ہم جھکیں اور دعا کریں. پریز دی لارڈ.